الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فيها لنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة. وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: وفي الصوف يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم عزیزوں اور دوستوں، ابھی ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ 4-5 دن ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے میں بچے ہوئے. بس کچھ ہی دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے. اور ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت فضیلت شریعت میں نظر آتی. ایک خصوصی فضیلت والا مہینہ اس کو قرار دیا گیا. کچھ فضائل گزشتہ جمعہ میں بھی بیان ہوئے، لیکن اگر ہم دوبارہ ان فضائل کو سن لیں اور اس پر عمل کر لیں، اصل تو یہ ہے کہ ہم مسائل سنیں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں. اصل چیز یہ. تو اگر ہم اس کے فضائل سن لیں تو عمل کا شوق اور بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ اصل کا موقع یہی ہے کہ اس موقع پر بیان کیا جائے. تو ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی خصوصی فضیلت احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی گئی. سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہے: والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. تو اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں. ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں. تو یہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، تو اس کی بہت فضیلت ہے. لہذا یہ راتیں عبادت کے اندر گزارنی چاہیے. یہاں تک کہ علماء میں اختلاف ہے اور احادیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں یہ رمضان کی راتوں سے بھی افضل ہے، اتنی فضیلت ہے ان کی. اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی راتوں سے تو افضل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور جس طرح راتوں کی فضیلت ہے تو اسی طرح دن کی بھی فضیلت ہے. ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، تو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ہمیں خصوصی اعمال کرنے چاہیے کہ جو اعمال ہم عام دنوں میں نہیں کرتے. ذکر کی کثرت، تلاوت کی کثرت، نوافل کی کثرت اور استغفار کی کثرت. جو اعمال ہم عام دنوں میں نہیں کرتے وہ سارے کے سارے اعمال ان 10 دنوں کے اندر کرنے چاہیے. تو یہ اس کے اوپر خصوصی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. اور ایک عمل یہ بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ان 10 دنوں کے روزے رکھنا. ان 10 دنوں کے روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے. حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ذکر کیا گیا احادیث کے اندر. ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ذی الحجہ کے جو 10 روزے، تو ان کا رکھنا مستحب ہے، سنت ہے. لیکن اگر ہم اتنے روزے نہیں رکھ سکتے، 10 روزے اگر رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے،
تو کم از کم جو عرفے کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، تو اس کے روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، بقرعید سے ایک دن پہلے کا روزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس روزے کو کسی بھی حالت میں نہیں ترک فرماتی، یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے گئی، اب ہم تو جانتے ہی ہیں کہ سعودی عرب میں کتنی گرمی ہوتی، اب آج تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کچھ انتظامات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گرمی سے حفاظت ہو جاتی، لیکن اس زمانے میں تو کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 9 عرفہ کا روزہ رکھا اس زمانے میں، اس گرمی میں، تو آپ کو اتنی شدید نقاہت ہوئی اس روزے کی وجہ سے کہ آپ غش کھا کر بار بار گرنے لگی، بے ہوش ہو کر بار بار گرنے لگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ، انہوں نے کہا کہ خالہ جان یہ روزہ نفل ہی تو ہے، آپ اگر اس روزے کو چھوڑ دیں تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرض تو اللہ رب العزت نے نہیں کیا یہ روزہ رکھنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اس روزے کو کیسے چھوڑ دوں جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ، کہ اس ایک روزے کو رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے بھی گناہ معاف فرما دیتے اور 1 سال بعد کے بھی گناہ معاف فرما دیتے، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے نا۔ تو اتنی فضیلت اس روزے کی بیان فرمائی گئی۔ اب ان کی نظر میں یہ فضیلت بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ گناہوں کا وبال کتنا بڑا ہے، ایک گناہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ معاف نہ فرمائے تو وہی ہلاکت کا ذریعہ بنے، ایک گناہ انسان کو ہلاکت کے دروازے تک پہنچا دے۔ تو گناہوں کا معاف ہونا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ بھی سال بھر کے گناہوں کا معاف ہونا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت اہتمام کے ساتھ یہ روزہ رکھا کرتی تھی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ 9 عرفہ کا روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ کم از کم ہمیں رکھنے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم باقی 10 دنوں کے اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور یہ جو گناہوں کی معافی کے متعلق یہاں پر ذکر کیا گیا کہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ، تو ان سے مراد ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ہے نا، جو بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے وہ گناہ اس سے مراد ہوتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی 1 سال پچھلے کے بھی ہمارے سارے گناہ معاف، جو ہم نے بندوں کے حقوق مارے، بندوں کے دل دکھائے، کسی کو تکلیف پہنچائی یا نمازوں کو چھوڑا، وہ بھی سارے گناہ معاف، اور آنے والے سال میں جتنے بھی گناہ ہم کریں گے وہ بھی سارے کے سارے گناہ معاف، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ صرف 2 چیزوں سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کتنی چیزوں سے معاف ہوتے ہیں؟ صرف 2 چیزوں سے۔ ایک تو توبہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو کتنے بھی بڑے بڑے اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے تو وہ مجھے غفور الرحیم پائے گا، میں ضرور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور دوسری چیز ہے حج۔ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے تو حج کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جس کو حج مبرور نصیب ہو جاتا ہے، مقبول اس کا حج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یعنی جیسے زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک قید ہے کہ یہاں پر بھی ان دونوں چیزوں سے بھی صرف اللہ کے حقوق معاف ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے معافی نہ مانگ لی جائے، بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ تو کبیرہ گناہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا عمل جو ذی الحجہ کے موقع پر ہے، جو سب سے بڑا عمل ہے، وہ قربانی ہے۔ اب اس کے متعلق گزشتہ ہفتے میں حج کے موضوع پر
ایک بات آئی تھی کہ اگر حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جوانی کا حج جو ہے وہ پسندیدہ عبادت ہے. جو شخص جوانی میں حج کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے, پسندیدہ ہے. تو اس کے اوپر ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں نا, ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. جب ہم ذمہ داریوں کو پورا کر لیں گے اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے, ہے نا. تو دیکھو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ بہانے ہیں. بہانوں سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اصل تو ذمہ داریاں کیا ہیں, بنیادی ضرورتیں چھوٹی چھوٹی, ان کے لیے کوئی زیادہ وقت میسر نہیں ہوتا, ان کے لیے کوئی زیادہ وقت ضروری نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں زبردستی ہم نے ہمارے اوپر عائد کر رکھی ہے, تو وہ زبردستی وہ ہمارے اوپر ہمارا اپنا کیا ہوا ظلم, ہمارا اپنا کیا ہوا ظلم. اس پر شریعت نے ہمارے اوپر اس کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں لگائی. اب جیسے کوئی کہتا ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی ہے نا, بہنوں کا نکاح ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ذمہ داری میں داخل ہے. لیکن جو ذمہ داری کو جتنا آسان رکھا گیا ہے, نکاح کو جتنا آسان رکھا گیا ہے, ہم نے اس کو اتنا آسان نہیں رکھا, ہم نے جان بوجھ کر مشکل بنا دی. اب جو چیز جلد از جلد ہونے والی ہے, آسانی سے ہونے والی ہے, ہم نے خود ہی اس کو مشکل بنا دی. اب 10 سال تک اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے, 10 سال تک اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے, تو خود ہم نے اس کو مشکل بنایا. اور پھر وہ ذمہ داری ختم نہیں ہو رہی, تو پھر کہاں عبادتیں کریں گے اور کہاں دوسرے کام کریں گے, ہے نا. تو آسان ان چیزوں کو بناؤ اور ان چیزوں پر عمل کرو. اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا خیال ہے, لیکن اگر ہماری موت آ جائے تو پھر کون ان ذمہ داریوں کو پورا کرے؟ اگر ہماری موت آ جائے کیا یہ ویسے ہی رہ جائیں گے, ہے نا. اور حج کے لیے جانا ہے تو کوئی یہ یقین ہی نہیں ہے کہ بھئی وہاں پر موت ہی آ جائے. ہم جان دینے کے لیے نہیں جا رہے وہاں, ہے نا, عبادت کے لیے جا رہے ہیں. اور موت آنا ہے تو وہ یہاں پر بھی آئیں گے, وہاں پر بھی آئیں گے. اگر موت مقدر ہے, وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, تو ہم کوئی جان دینے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے وہاں پر نہیں جا رہے کہ ہماری ذمہ داریاں باقی. وہ ذمہ داریاں آ کر بھی نبھائی جا سکتی, آ کر بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ حج کے متعلق یہ ایک بات آ گئی. اور سب سے اہم عبادت جو ذی الحجہ کے موقع پر ہے وہ قربانی کی عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عمل احب الی اللہ من احراق الدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کے نبی اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب نہیں ہے. یعنی قربانی سے بڑی کوئی بھی عبادت نہیں, قربانی سے بڑی کوئی بھی عبادت نہیں ہے. تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت قربانی کو ذکر کیا ہے. کوئی شخص کہے کہ بھائی اب جیسے آج کل جو زمانہ ہے وہ جدید تعلیم کا دور ہے, سائنٹیفک دور ہے, تو بہت سارے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں قربانی کے اوپر. کہتے ہیں کہ بھائی جتنا مال ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, جانور کی قربانی پہ خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم اتنا ہی مال کسی غریب کو دے دیں تو یہ تو اس سے اچھا کام ہوگا. اگر اتنا ہی مال ہم اس کے ذریعے سے اسکول کالج بنا لیں تو ہماری قوم ترقی پر آ جائیں گے. اگر اتنا ہی مال ہم اپنی دوسری ضرورتوں میں خرچ کر دیں تو ہم اور زیادہ ترقی پر آ جائیں گے, ہے نا. یہ اعتراضات ذہنوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں, یہ اعتراضات ذہنوں کے اندر آتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی جو عبادت اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر واجب کی ہے, اس میں ہمیں عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے نا. عقل اگر چلائیں گے تو عقل کے ذریعے سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بس یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا, جس خالق نے ہمیں زندگی دی, جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, وہ جس بات کا حکم دے وہ کام کرو, ہے نا. یہی سب سے بڑی عقل مندی. اور یہ سب سے بڑی بیوقوفی. اب یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں یہ شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ. اب شیطان کی پیروی کرنے والے کیسے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا شیطان کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے, لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اپنی عقل دوڑائی اور کہا کہ یا اللہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا,
اگر مجھے آدم کو سجدہ ہی کروانا تھا تو پھر تو یہ کرتا کہ مجھے مٹی سے پیدا کر دیتا، آدم کو آگ سے پیدا کرتا، آدم کو آگ سے پیدا کرتا۔ اب بظاہر یہ بہت عقل مندی کی بات لگ رہی ہے نا کہ آگ کی صفت اوپر جانا، بظاہر اگر شیطان کی بات پر اگر غور کیا جائے تو اس کی بات صحیح ہے کہ بھئی آگ کی صفت اوپر جانا، آگ میں بہت ساری خصوصیات ہیں جو اس کو مٹی سے زیادہ افضل بناتی۔ مٹی جو ہے وہ پیروں کے نیچے رہتی ہے ہمیشہ، ہے نا، اگر عقل اس کے اندر دوڑائے تو۔ لیکن شیطان نے یہاں پر سب سے بڑی بیوقوفی کر دی کہ اس نے اپنے خالق سے اس نے یہ بات کر، یہ کہہ بھی رہا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی مجھے بھی پیدا کیا، تو نے ہی مجھے بھی پیدا کیا اور تو نے ہی آدم کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہہ رہا ہے، اعتراض بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں مانوں گا، میں اپنی عقل کی پیروی کروں۔ تو یہاں پر اس نے سب سے بڑی حماقت، یہاں پر اس نے سب سے بڑی غلطی۔ تو اسی طرح جو لوگ اس حکم میں اپنی عقل دوڑاتے ہیں، جو اپنی عقل چلاتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم کس کا ہے نا۔ اور رہا سوال غریبوں کی مدد کا یا دوسرے کاموں کا جو قوم کو ترقی پر پہنچا سکے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے دوسرا نظام رکھا، اس نظام کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جیسے غربت کے خاتمے کا جو نظام اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام، اگر ہر مسلمان پریکٹیکل طور پر صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو پوری امت سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، پوری امت سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری حکومتیں بات کر رہی ہیں کہ غریبی کا خاتمہ کرو، غریبی کو ختم کرو، لیکن اسلام پریکٹیکل طور پر اس کو ختم کر چکا، پریکٹیکل طور پر ختم کر چکا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب سارے مسلمان زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تو یہ معاملہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے پاس بھی زکوٰۃ دینے کے لیے جاتے تو وہ کہتا کہ کل ہی میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ آج خود میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو لہٰذا میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ پوری بستی کے اندر ڈھونڈتے، پوری قوم کے اندر ڈھونڈتے تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جو زکوٰۃ لینے کا، یہاں تک کہ اتنا مال زکوٰۃ کا جمع ہو گیا۔ اب سارے زکوٰۃ نکالنے والے ہو اور کوئی بھی لینے والا نہ ہو تو کتنا مال جمع ہو، پوری قوم زکوٰۃ نکالنے والی، تو بہت سارا مال جمع ہوا۔ اب فکر لاحق ہوئی کہ اس مال کو خرچ کس طرح کیا جائے، مشورے کیے گئے تو کہا گیا کہ علماء کو ہدیے بھیجے جائیں، علماء کو ہدیے بھیجے گئے، پھر بھی مال بچ گیا۔ پھر کہا گیا کہ جتنے لوگ بے نکاحیں موجود ہیں معاشرے کے اندر ان کے نکاح کروا دیے جائیں، نکاح کروا دیے گئے، پھر بھی مال بچ گیا۔ تو پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سارے مال کی گیہوں خریدو اور گیہوں خرید کر چاروں طرف پہاڑ پر اس کو پھیلا دو، تاکہ جو پرندہ بھی ہماری ریاست سے گزرے، ہماری سلطنت سے گزرے تو وہ بھی کھائے پیے بغیر نہ گزرے، وہ بھی ہماری سلطنت میں، ہماری ریاست میں بھوکے نہ رہے۔ تو اتنی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ رب العزت نے غربت کے خاتمے کے لیے دی ہے ان چیزوں کے اوپر تو ہمارا عمل نہیں، اور جو چیزیں اللہ نے اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے دی ہے تو ان چیزوں کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں نا۔ تو اس میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم عقل کے پیچھے چلتے ہیں یا اللہ رب العزت کے حکم کے پیچھے چلتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں غور و فکر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چلو اس کو تو بھی ہم عقل سے ثابت کر دیں گے کسی نہ کسی طرح، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے۔ اب بیٹے کو ذبح کرنا یہ تو عقل میں بالکل ہی نہیں آتا پھر کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے، ہر چیز کی حکمت اور ہر چیز کی مصلحت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اگر یہ دیکھا جائے، اور یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو جانور ہے یہ ہمارے لیے اسٹاک ہے، یہ آگے چل کے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب قربانی کے ایام میں کروڑوں بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں ایک ہی دن کے اندر۔ پہلے تو غذا کی قلت ہے نا، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ہمیں تو ان چیزوں کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، کروڑوں بکرے ایک ہی دن میں ذبح ہو جاتے ہیں، کروڑوں جانور ایک ہی دن میں ذبح ہو جاتے ہیں، تو اتنا سارا مال ایک ہی دن میں ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک عملی
اگر ہم اس کو پریکٹیکل طور پر دیکھیں تو اتنے سارے بکرے ذبح ہونے کے باوجود بھی بکروں کی کوئی قلت مارکیٹ میں نہیں ہے. ان کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی, بلکہ جو جانور جتنا زیادہ ذبح ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی مقدار پائی جاتی ہے, اتنی ہی زیادہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل ہے. اب دیکھو اس کی ایک مثال لے لو کہ ایک کتیا کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 8 بچے پیدا ہوتے ہیں نا. اور ایک بکری کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر کتوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے ہے نا, اور بکروں کی تعداد کم ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کا الٹا نظر آتا ہے. کتوں کی تعداد بہت کم ہے اور بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے اندر برکت رکھی. تو جن جانوروں کی بھی قربانی دی جاتی ہے ان جانوروں کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. یہ چیز پریکٹیکل ہے ہی نہیں, یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ اس سے ہمارے رزق کا سامان ختم ہو جائے گا ہے نا. رزق دینے والی ذات تو اللہ کی. جب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے انسان تھے تو تب حضرت اللہ رب العزت نے ایک انسان کا رزق رکھا تھا زمین پر. پھر جب جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو ویسے ویسے رزق میں بھی اضافہ ہوتا رہا. پہلے کم تعداد تھی تو رزق میں بھی کمی تھی, لیکن آج انسانوں کی تعداد بڑھ گئی, پاپولیشن بڑھ گئی, تو پھر اللہ رب العزت نے رزق کے ذرائع بھی وسیع فرما دی, رزق کے دروازے بھی کھل گئے ہے نا. تو یہ جتنے بھی اعتراضات قربانی کے اوپر کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے اعتراضات فضول ہیں. ان تمام اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کے ہر حکم میں ایک حکمت ہوتی ہے, ایک مصلحت ہوتی ہے, اور بہت ساری مصلحتیں اس حکم کے اندر بھی موجود ہیں, بہت ساری حکمتیں. اب ہر حکمت کو سمجھنا یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ہر حکمت کو سمجھ سکیں ہے نا. تو اس لیے قربانی کی جو عبادت ہے اس پر کوئی اعتراض صحیح طریقے سے وارد نہیں ہوتا, بلکہ سارے کے سارے اعتراضات فضول ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر قربانی کا ذکر کیا گیا. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, کہ ہم نے ہر قوم پر قربانی فرض کی. ایسا نہیں ہے کہ قربانی صرف ہم نے ہر قوم کو قربانی عطا کی تھی, ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر قربانی ہم نے واجب کی. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات اس طرح بیان فرما دی, اس لیے بیان فرما دی تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ یہ عبادت صرف ہماری ہی ذمہ لازم نہیں کی گئی. جیسے روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم, کا جیسا کہ پچھلے تم لوگوں کے پچھلی قوموں کے اوپر جو جس طرح روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے. تو کوئی تم نئے نہیں ہو کہ جن کے اوپر ہم نے قربانی کو لازم کیا. اور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے, قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ سب سے پہلی قربانی جو ہوئی تھی, اب یہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, لیکن سب سے پہلی جو قربانی ہوئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْهُ, کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ان کے اوپر حق کے ساتھ تلاوت فرما دیجیے کہ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, کہ جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی دی. تو قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتی ہے. اور دوسری جگہ تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, سورہ کوثر کی دوسری آیت. اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مسائل بیان فرمائے. ایک تو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ, کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, اور وَانْحَرْ, اور دوسرا قربانی کے لیے. تو یہ جو دونوں صیغے ہیں یہ امر کے صیغے, حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر. اور حکم جب بھی دیا جاتا ہے تو اس سے چیز واجب ہو جاتی ہے, اس سے عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عید کی جو نماز ہے وہ بھی واجب ہے, عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی بھی. اور دوسرا جو جملہ ہے ونحر, اور قربانی کیجیے, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قربانی کرنا بھی واجب ہے, قربانی کرنا بھی واجب ہے. تو کئی جگہوں پر قرآن مجید کے اندر قربانی کا ذکر ملتا ہے, یہاں تک کہ جانوروں کے جوڑے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ثمانیۃ ازواج, کہ 4 قسم کے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز ہے, جن کی قربانی کر سکتے ہیں. یہ 4 قسمیں, صرف 4 جانور
نہیں ہے، بلکہ ان 4 جانوروں کی قسموں میں جتنے بھی جانور داخل ہوں گے ان تمام کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ مسائل کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کی جائز نہیں ہے نا۔ اور احادیث مبارکہ میں فضیلت بیان فرمائی گئی کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فیہا لنا یا رسول اللہ، کہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعر شعر حسنۃ، کہ تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ہر بال کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک نیکی ملیں گی۔ اب کتنے بال ہوتے ہیں جانور کے بدن پر، تو ایک قربانی کے بدلے میں کتنی نیکیاں مل گئی؟ پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وفی الصوفی یا رسول اللہ، کہ میرے پاس جو جانور ہے اس کے اوپر اون ہے، اس کے اوپر اون ہے تو اس میں تو بہت زیادہ بال، تو کیا اس اون کے بالوں کے برابر بھی مجھے نیکیاں ملیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ صوف کے بھی ہر بال پر تمہیں نیکی ملے گی، ہر بال پر تمہیں نیکی ملے گی۔ پھر ایک فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ جانور جو تم قربانی کے لیے ذبح کرتے ہو کہ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَظْفَارِهَا۔ ایک تو یہ فضیلت ہو گئی، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جانور تمہارے لیے اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے ناخنوں کے ساتھ واپس آئیں گے قیامت کے دن، اور یہ تمہارے لیے پل صراط سے گزرنے کے سواری بنے گے، پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بنیں گے، ہے نا۔ تو یہ آخرت میں بھی یہ جو ہماری قربانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری قربانیاں ہمارے کام آئیں گی آخرت میں بھی۔ تو تمام جسم کے اعضاء کے ساتھ جانور حاضر ہوں۔ ایک لطیفہ بھی ہے اس کے متعلق کہ ایک شخص نے بکرے کی قربانی دی، اور بکرے کی قربانی دینے کے بعد کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد اس نے اپنے بکرے کو خواب میں دیکھا کہ اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اب وہ ٹہل تو رہا ہے لیکن اس کی صرف 3 ٹانگیں، ایک ٹانگ اس کی غائب ہے۔ تو اس نے اپنے بکرے سے پوچھا کہ تم تو میری قربانی کے بکرے ہو، تو تم صرف 3 ٹانگوں کے اوپر کیوں چل رہے؟ تو وہ بکرا کہنے لگا کہ مالک میری ایک ٹانگ تو آپ کے فریج میں رکھی ہوئی، میری ایک ٹانگ تو آپ کے فریج میں رکھی ہوئی، جب وہ ختم ہوں گی تو وہ میرے پاس پہنچے گی، ہے نا۔ تو ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ قربانی کا گوشت اتنا زیادہ جمع کر کے رکھا جاتا ہے کہ بس وہ فریج کے اندر ہی پڑا ہوا کافی عرصے تک، حالانکہ زیادہ سے زیادہ اس گوشت میں سے خرچ کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئیں گے اگلے ہفتے میں، آنے والے ہفتے میں۔ تو ایک اور فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قربانی کی، اور اس حدیث کا ایک آخری ٹکڑا ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی جب بھی کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرو، قربانی جب بھی کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ ایک جملے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی اضافہ فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم قربانی کرتے ہو تو اس قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ تو ایک یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ فضیلت بیان فرمائی گئی کہ قربانی کے جانور کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی خارجی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جتنا جب سے جانور خریدا گیا قربانی کی نیت سے اور اس کو چارہ کھلایا گیا، جتنا اس نے پاخانہ کیا، اور جو اس کے جسم کے بال ہے، اس کے کھال ہے، اور جتنی بھی اس کی اضافی چیزیں ہیں، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن جمع کی جائیں گی، اور اس کے وزن کے برابر نیکیاں اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے۔ یعنی جتنا چارہ جانور نے کھایا وہ بھی اس سارے چارے کو جمع کر کے نیکیوں کے پڑھنے میں رکھ دیا جائے، اس سارے چارے کو نیکیوں کے پڑھنے میں رکھ دیا جائے، ہے نا۔ تو بہت فضائل ہے
قربانی کے بہت فضیلتیں آئی ہے احادیث میں قرآن مجید کے اندر، تو لہٰذا ہمیں ان فضائل کے استحضار کے ساتھ قربانی کرنا ہے نا۔ اگر فضائل ذہن میں نہ ہو تو پھر عبادت کرنے کا مزہ نہیں آتا، لیکن اگر فضائل ذہن میں ہو، اگر فضائل ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں یہ ثواب ملے گا، یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے، تو پھر عبادت کے کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام فضائل کو ذہن میں رکھیں اور ان تمام فضائل کو ذہن میں رکھ کر قربانی کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑی چیز تو اخلاص ہے۔ جتنا خلوص ہوگا ہماری عبادتوں میں، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اور ایک یہ بھی بات آئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، حالانکہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، کوئی زیادہ مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب وقت قریب ہے تو لہٰذا اس مسئلے کو سمجھیں اچھے طریقے سے، دھیان سے اس مسئلے کو سنیں اور اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے ہمیں 5 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ کتنی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا؟ 5 چیزوں۔ ایک تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس سونا کتنا ہے، دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس چاندی کتنا ہے، تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تجارت کا مال کتنا ہے۔ تجارت کا مال یعنی وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا، ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا، تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیش رقم کتنی ہے، وہ چاہے بینک میں رکھی ہوئی رقم ہو، چاہے ہمارے جیب کے اندر موجود ہو، یا پھر چاہے وہ کسی کو ہم نے ادھار دی ہو اور اس کے ملنے کا ہمیں غالب یقین ہو کہ یہ رقم ہمیں مل جائے گی، تو اس کو بھی ہمیں جوڑنا ہے نا۔ اور 5ویں چیز قربانی کے موقع پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے۔ ضرورت سے زائد سامان سے وہ چیزیں مراد ہے جو سال بھر کام میں نہ آتی۔ اب جیسے کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہے، اب اتنے بیچنے کی نیت سے تو نہیں خریدا، لیکن اضافی پڑا ہوا ہے، سارا سال نہ اس کا کوئی کرایہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، سارا سال خالی پڑا ہوا ہے، تو یہ اضافی پراپرٹی میں۔ اسی طرح گھر میں سامان رکھا ہوا ہے، کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی جو سال بھر کام میں نہیں آتی ہے نا، سال بھر استعمال میں نہیں آتی، تو یہ اضافی چیزوں میں شامل ہے، تو اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو اضافی چیزیں بھی، اگر یہ 5 چیزیں ہم دیکھیں گے، اب ان 5 چیزوں کو ملا کر اگر ہمارے پاس اتنی رقم بنتی ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، اب مارکیٹ میں پتہ کر لیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی، تقریباً 35,000 سے 40,000 تک بنتی، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، بھاؤ آگے پیچھے ہوتے رہتے، تو پتہ کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے، اور اتنی قیمت کے برابر اگر ہمارے پاس ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہے تو پھر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی قرض تو نہیں، اگر ہمارے اوپر قرض ہے تو قرض کو اس میں سے مائنس کریں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پر سب کچھ جوڑنے کے بعد ہمارے پاس 50,000 روپے جمع ہو گئے کہ ہمارے پاس 50,000 روپے موجود ہے، اب ہم کیا کریں گے، اس میں سے قرض کو مائنس کریں گے۔ اب ہم حساب لگائیں گے تو پتہ چلا کہ ہمارے اوپر 20,000 روپے قرض ہے، اب 20,000 ہم نے اس میں سے مائنس کر دیے تو کتنے بچے، 30,000 روپے۔ تو 30,000 روپے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچتے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جس کے پاس قرض کے مائنس کرنے کے بعد بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مال بچ جائے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا جن کے پاس بھی، اور خواتین پر الگ واجب ہے نا، خواتین پر الگ واجب ہے، مردوں پر الگ واجب ہے۔ خواتین کے پاس اگر زیورات ہیں اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، اور عموماً پہنچ ہی جاتی ہے، کسی کے پاس 1 تولہ ہے، کسی کے پاس 2 تولہ، 1 تولہ بھی اگر ہے تو اس کی بھی مقدار 52.5 تولہ سے کئی زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم حساب لگائیں اور دیکھیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اور اگر قربانی واجب ہو چکی ہے ہمارے اوپر تو پھر ہر حال میں قربانی ضرور کریں، ہر حال میں قربانی ضرور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، تو سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے قربانیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل بہت ساری ہے،
تو انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔